الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده ليتوب مسيء الليل وإن الله يبسط يده ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 17واں پارہ سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، لوگ دنیا میں چکر کیوں نہیں لگاتے، سیر کیوں نہیں کرتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے پاس ایسے دل ہوتے کہ علاقوں کو، معذب علاقوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ان پر عذاب کیوں آیا. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس ایسے دل ہوتے تو اس طرح کی حق و صداقت کی بات کو یہ سنتے، قبول کرتے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اصل بات یہ ہے کہ ان کی ظاہری آنکھیں نابینا نہیں ہیں، ان کے دل نابینے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو باہر نکالتے ہیں، مراد رحمت ہے، رحمت والا ہاتھ، مغفرت والا. اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو جو گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کرا لیں. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ بِالنَّهَارِ، اور پھر دن کو ہاتھ باہر پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج یعنی قرب قیامت میں بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت والی یہ ترتیب ختم ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ دو حالتیں انسان پر، ایک تو اس کی موت اور ایک ہے قیامت کی بڑی نشانی کا ظاہر ہونا. اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا.
پھر اس وقت توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری انسان کی اپنی حالت ہے جو حالت نزع ہوتی ہے، جب روح نکلنا شروع ہو جائے تو روح نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت کلمہ تو معتبر ہے، ذکر و اذکار تو معتبر ہیں، لیکن اگر اس وقت اب وہ کفر سے توبہ کر رہا ہے یا گناہوں سے تو قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا نا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، اب اس کو تو اور موقع اب نیکیوں کا نہیں ملے گا۔ مراد یہ اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ہر روز گویا کہ دن کو اور رات کو موقع دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ بھی امام مسلم نے روایت کی ہے، کہ اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو اس کے دل سے جہنم اور عذاب کا خوف رخصت ہو جائے گا، کہے گا اللہ اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے، عذاب نہیں دے گا۔ اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو اس کو عذاب کا خوف نہیں رہے گا، جہنم کا ڈر نہیں رہے گا۔ اور اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا اندازہ ہو جائے، مومن کو اللہ کے عذاب کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ اس طرح حساب لیں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، قدم قدم کا حساب ہوگا، ایک ایک سوچ کا حساب ہوگا، ایک ایک نظر کا حساب ہوگا، اگر اللہ کے عذاب کا اندازہ مومن کو ہو جائے تو اس کے دل میں جو جنت کی طمع ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ سمجھ جائے گا میں بھی بچ نہیں سکتا ہوں، اللہ کی گرفتاری میں آ جاؤں گا۔ اگر اللہ کے عذاب کا اندازہ مومن کو ہو جائے تو جنت کی طمع ختم، کافر کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو جہنم کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اور حدیث قدسی ہے، حدیث میں کے درجات ہوتے ہیں نا، متواتر، مشہور وغیرہ، حدیث قدسی سب سے اونچی حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے القا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر، میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر۔ تو اللہ تو مہربان ہے، ہر طرح کے گناہ گار کو دنیا میں معاف کر دیتا ہے جب کوئی صدق کے دل سے گناہوں کی معافی چاہے۔ انسان کے مرنے سے پہلے دروازے کھلے ہیں، یا قیامت کے وہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک دروازے کھلے ہیں۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، جو سینمے میں جا رہا ہے اس کو راستہ دکھائیں، جو ڈاکے ڈالنے جا رہا ہے اس کو راستہ دکھائیں، جو دھوکے اور چوریاں کر رہا ہے اس کو راستہ دکھائیں، جو اسلام کو مٹانے کی فکریں کر رہا ہے اس کو راستے دکھائیں۔ راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ راہ دیکھنے تو آئے نا کوئی، اللہ کو راضی کرنے تو آئے۔ 21ویں پارے میں قرآن مجید نے عجیب طرز سے بات کی ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں راضی کرنے میں کوشش کرتا ہے، ہمیں راضی کرنے میں کوشش کرتا ہے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو بہت سارے راستے اپنی رضا کے دکھا دیتے ہیں، ایک راستہ نہیں، اس پہ چل سکتا ہے تو اس پہ آ، اس پہ چل سکتا ہے تو اس پہ آ، اس پہ جو بھی راستہ آپ کے لیے آسان ہے، ہم ان تمام راستوں میں اگر آپ سفر کرو گے ہم مل جائیں گے، منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ قرآن مجید نے بات کہی افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے، ان کے پاس ایسے دل نہیں ہیں کہ ان مہذب علاقوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں؟ کیوں کھنڈرات کی شکل میں قوم سمود کے مکان پڑے ہوئے ہیں، کیوں ویران ہیں قوم عاد کے مکان جو اسی علاقے میں ہیں؟
یہی خطہ ہے، یہ ایشیا کا خطہ ہے، مقدس بہت ہے، ایشیا کا خطہ مقدس بہت ہے، اس لیے تو یورپ کو اسی کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ایک دفعہ آزما بھی چکا ہے، آ کے جا بھی چکا ہے، پھر بھی آنا چاہتا ہے، اس کی مٹھاس اسے نہیں بھولتی۔ ایک دفعہ آ چکا ہے، پھر جا چکا ہے، پھر بھی ایشیا نہیں بھولتا۔ خیر ہے، ایشیا میں زندہ دل لوگ رہتے ہیں، اللہ کو ماننے والے رہتے ہیں، اور اللہ نے پھر ان کو نعمتیں بھی خوب عطا کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے کافروں کو سب کچھ دیا، فلاں نہیں، سب کچھ آپ کو دیا ہے، چاندی اور سونا آپ کو دیا ہے، لوہا اور یہ چیزیں سب آپ کی سرزمین میں ہیں، تیل آپ کی سرزمین میں ہے۔ آپ جو بے بس اور ڈرپوک چوہے کی طرح بن جاؤ تو دوسرے تو تمہارے اوپر پھر غلبہ کر کے ان معدنیات کو اور ان ذخائر کو حاصل کریں گے۔ اللہ نے تو تمہیں دیے تھے، قدر جو نہیں کی، حفاظت جو نہیں کی، وہ ہیرے جواہرات، وہ سونے چاندی کے ڈھیر تو تمہارے قدموں میں رکھے تھے، وہ زمین کی نیچلی تہے جو پیٹرول اور تیل کی شکل میں سمندر بن کر بہ رہی ہے تمہارے قبضے میں دی ہے۔ تم جو ڈرپوک چوہا بن کے پھر رہے ہو، کبھی اس بل میں، کبھی اس سوراخ میں، کبھی اس سوراخ میں کہ ہم بچ جائیں، تو اللہ نے تم سے تمہاری نعمت کو اس انداز میں چھینا کہ اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ نے سب نعمتیں، کون سی اور نعمتیں چاہتے ہو زندگی گزارنے کے لحاظ سے؟ اللہ نے ذہنی صلاحیتیں ایشیا والوں کو بہت دیں، قد و قامت اور حسن کے لحاظ سے ایشیا والوں کو صلاحیتیں بہت دیں، خوراک، غلات، نباتات، جمادات کے لحاظ سے یہ صلاحیتیں ایشیا والوں کو بہت دیں۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ایشیا میں بھیجے ہیں نا، اور تھوڑی نعمتیں۔ لیکن جب انسان نعمتوں کی قدر نہ کرے، قرآن کیا کہتا ہے؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، چلو پھرو نا زمین میں، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ سوچ سکو، سمجھ سکو کہ جنہوں نے اللہ کو مانا تھا ان کی حق و صداقت کی آواز کہاں تک جاتی تھی، جنہوں نے اللہ اور اپنے پیغمبر کو مانا تھا ان کے جھنڈے کہاں تک لہرائے، اور جنہوں نے پیغمبر کی استہزاء کی وہی قصر مشیدہ، وہی قصر مشیدہ ان کی قبریں بن گئیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ جنہوں نے اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا، ان کے آباد کنووں کو ویران بنایا، ان کے محلات کو ان کے لیے قبریں اور کھنڈرات بنا دیا، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو مانا ان کے پرچم تو وہاں وہاں لہرے جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں گزشتہ جمعے پر بات ختم کی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کو 1000 سال گزر گیا ہے، سلطان کو 1000 سال گزر گیا ہے، لیکن امت مسلمہ ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں پھر رہی ہے، آرزوؤں میں ہے، تمناؤں میں ہے، دعاؤں میں ہے کہ اللہ ایسا مرد مجاہد ہمیں بھی عطا کر، جس کو اپنے تو اپنے رہ گئے، دشمنوں نے بھی الملک العادل کا لقب دیا تھا۔ ایک عام گھرانے کا طالب علم ہے، ایک عام گھرانے کا، اور یہ عام گھرانے کے ہی کام کرتے ہوتے ہیں، جو پیدا ہوں اور سونے کی چمچے ان کے منہ میں جائیں، وہ انقلاب والے نہیں ہوتے ہیں دوستو۔ جہاں میں جب کبھی بھی کوئی گوہر نمایاں ہوا ہے تو قلندری ہی سے ہوا ہے، سکندری سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہیں، گورنر ہاؤس میں تشریف لاتے ہیں تو اپنا تھیلا کھولتے ہیں، اپنا تھیلا کھولتے ہیں، تھیلا کھول کے اپنا جبہ نکالتے ہیں اور اس کی ٹاکیاں گنتے ہیں، پھر اور جملے ارشاد فرماتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما ہوا شانہ۔ پھر آپ دیدہ ہو کر
اپنا وہ پھٹا پرانا جبہ ٹاکیوں سے بھرا ہوا اپنے تھیلے میں واپس کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا یہ جبہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ اپنی اصلیت کو نہ بھول جائے۔ ہم یوں غریب تھے، پہننے کو کچھ میسر نہیں تھا، کھانے کو کچھ نصیب نہیں تھا، سب کچھ جو نصیب تھا تو اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب تھا۔ بس اسی سے سیر بھی ہوتے تھے، اسی سے تھکاوٹیں بھی دور کرتے تھے، اسی سے اپنے ایمان کی بوریاں بھی بھرتے تھے، اور اسی سے اللہ نے اس انداز میں نواز دیا کہ ابو ہریرہ کی کوئی ایک بات سننے کے لیے نہیں تیار تھا۔ اللہ نے نبی کی غلامی میں یہ مقام عطا کیا کہ آج لاکھوں دنیا ابو ہریرہ کی بات سنتی ہے۔ تو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کو مانا دوستو، ان کے جھنڈے وہاں وہاں لہرائے جہاں امید نہیں تھی۔ 1000 سال گزر گیا، اس الملک العادل جو عراق کی سرزمین میں پیدا ہوا، تکریت میں کرد قوم ہے، اور کردوں سے آج سے نہیں، کردوں سے اس زمانے سے لوگ اس زمانے سے لے کر آج تک کرد قوم سے ڈرتے ہیں۔ یہ کرد قوم عراق، ترک، آذربائیجان، ان علاقوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے، مجاہد لوگ ہیں۔ ان کے دادا یہاں عراق میں آباد ہو گئے تھے، اصل میں یہ آذربائیجان کے ہیں، اور نظام الملک نیشاپور والے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ جب صلاحیتیں سامنے آئیں تو نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گورنر بنایا، فوجی افسر بنایا۔ مصر ایک مصیبت میں تھا، مصر اس طرح کی مصیبت میں تھا کہ 270 ہجری سے لے کر تقریباً 400 کے لگ بھگ تک یہ سارا خلافت عباسیہ کا چل رہا ہے نظام، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ مفلوج ہو چکی تھی خلافت عباسیہ اپنے علل تللوں کی وجہ سے، اور یہ علاقہ وہ باطنیہ جو میں تعارف کرا چکا ہوں، ایک فرقہ ضالہ باطنیہ گزرا ہے، جن کو بعض حضرات نے تاریخ میں فاطمیہ لکھا ہے۔ فاطمیہ ان کی حکومت تھی مصر میں، اور ان کی حکومت میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل تھا، لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں کافروں کا رہنا آسان تھا۔ تشریح کی ضرورت ہے۔ فاطمیہ بنو خلافت بنو عباسہ کی وہ بگڑی ہوئی شکل تھی جو علل تللوں کا شکار ہوئی تھی۔ ان کے اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کا رہنا مشکل تھا، سنتوں پر عمل مشکل تھا، ٹیکس بہت زیادہ لگائے گئے، اور عجیب عجیب باتیں تھیں، اور کفر کا آنا آسان، اس کا سیر و تفریح کرنا آسان، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہوئی پطرس کو جرأت ہوئی، اور مسلمانوں کے خونوں کی ان عیسائیوں نے اس انداز میں ندیاں بہائیں کہ بیت المقدس پھر ان سے چھن کے عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ سن 493 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا 16 اور 17 ہجری میں۔ 16 اور 17 ہجری کے بعد 493 ہجری تک بیت المقدس، وہ مقدس سرزمین پر مسلمانوں کا خطیب اور امام جمعے پڑھاتا تھا، مسلمانوں کا امیر المؤمنین درس دیتا تھا، حلقہ درس تھا، تحفیظ کی حفظ کی کلاسیں تھیں، علم والے حلقے لگتے تھے۔ سن 16 ہجری سے لے کر 493 ہجری تک، 493 جب مسلمانوں کی حکومت یہ کمزور ہوئی، جس میں مسلمانوں کا رہنا مشکل تھا، کافروں کا رہنا آسان تھا، وہ آہستہ آہستہ گھس گئے اور حملہ اور ظلم و ستم کر کے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے۔ اس حد تک دوستو ظلم ہوا، اس حد تک ظلم ہوا کہ کسی آدمی نے اگر مسلمانوں کے ہزاروں لوگوں کو پناہ بھی دے دی کہ یہ لڑائی والے نہیں تھے، انہیں محفوظ رکھا جائے،
جو ایک دنیا کا اصول ہے، اسلام کا بھی اصول ہے کہ کوئی پناہ دے دے اسے پناہ دے دی جانی چاہیے، باوجود پناہ لینے کے کسی نے پناہ نہیں دی، اور اس کے بعد ایک ایک مسلم کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ قبریں نہیں بنی دوستو، کفن نہیں بنائے گئے، جنازے نہیں پڑے گئے، سالہ سال تک اس سرزمین پر سفید ہڈیوں کے ہار نظر آتے رہے، اور مسلمان ڈرپوک چوہے کی طرح محفوظ رہا، چپ کر کے رام تو بچ گئے نا، وہ مر گئے۔ جب یہ حالت ہوئی امت مسلمہ پر، یہ مایوسی کا زمانہ آیا، اللہ نے کہاں درویشوں کو اٹھایا اس سرزمین سے، نور الدین زنگی کو، پھر اس کے بعد ان کا جانشین ہوا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی۔ مصر پر تو نور الدین زنگی کے زمانے سے ہی حکومت صلاح الدین ایوبی کی قائم ہو چکی تھی، اور اسی نے فتح کیا مصر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں جو برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یورپ فلسطین پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، بیت المقدس پر، لیکن اپنے جو مل گئے تھے، جو مالی جو باغ کا مل گیا تھا، تو باغ سے پھر پھل چوری ہونے ہی تھے۔ بہرحال مصر پر تو حکومت صلاح الدین کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی صلاح الدین کی حکومت تھی، نور الدین زنگی زمانے سے۔ یروشلم بھی اسی کے قبضے میں تھا۔ ایک بہت بڑا، جس کو یورپ شیر دل کا لقب دیتی ہے، رینالڈ، جس پر بات ہم نے ختم کی تھی، اس نے کہا کہ ہم یہ حجاز مقدس کو بھی لیں گے، اور میں ان کی یوں یوں بے حرمتی کروں گا، مسلمانوں میں ایسی کوئی غیرت نہیں کہ مجھے کچھ کر سکیں۔ اور یروشلم اور یہ چیزیں کیا ہیں دوستو؟ کفر اس زمانے سے ہی آزماتا آ رہا ہے اور منہ کی کھاتا ہی آ رہا ہے، لیکن یہ زمانہ کفر کے لیے زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں کفر کے لیے زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ وہ خاکے شائع کرے، صرف تصویر نہیں شائع کرتے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، خاکے کا ترجمہ تو تصویر ہوتا ہے، صرف تصویر شائع نہیں کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس ہستی کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچے وہ ہیں۔ ان کی مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، اور ان کی گندی لہو و لعب و خواہش کی تکمیل کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں، اس لیے کہ مسلمان بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کل سندھ اسمبلی کے ایک بندے کی بات سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کہتا ہے میرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے بے گناہ، اور میرے بیٹے کی لاش میرے آنکھوں کے سامنے ہو اور بے گناہ میرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے، تو میں سوچ سکتا ہوں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے پیغمبر کی جنہوں نے گستاخی کی ہے، ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ انہیں ہم معاف کریں گے۔ لیکن کاش کے حکمران تو جاگے نا، کیا بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ اللہ ہمت نصیب فرمائے سب مسلمانوں کو کہ ایمان کیا چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ماننا، اللہ کے حبیب کو ماننا۔ جب لوگ اللہ کے حبیب کی مذاق اور حقارت کرنے لگ جائیں تو مسلمان کا ایمان کہاں ہے، کس کے اوپر ایمان ہے اور کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے یہ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، رینالڈ نے، کہ میں حجاز پہ اپنا ایمان بناؤں گا، بے ادبی کی، اور یروشلم سے نکل جاؤ ورنہ ہم بہت بڑی تعداد میں صلاح الدین تیرے اوپر حملہ کریں گے، اور ایک ایک مسلم نظر بھی نہیں آئے گا، کھا جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے جامع مسجد دمشق، جو اس وقت دارالخلافہ تھا، یہ دمشق کو دارالخلافہ بنو امیہ میں رہا ہے، پھر بنو عباس نے بغداد کو دارالخلافہ بنا دیا تھا، بعد میں صلاح الدین نے بھی دارالخلافہ، نور الدین زنگی نے بھی دارالخلافہ دمشق کو ہی رکھا ہے۔
دمشق کی جامع مسجد اموی میں مسلمانوں کے عدل و حریت کے بادشاہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھایا اور تقریر کی اور اس کے خط کا جواب دیا، رینالڈ کے خط کا جواب دیا ہے کہ یروشلم سے نکلنے کی دھمکیاں دینے والے بادشاہوں، تم جتنے بھی ہو آ جاؤ، ہم تو اس پیغمبر کے نام لیلوا ہیں جو اکیلا تھا، اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، میرے پاس اگر کوئی بھی نہیں ہے تو صلاح الدین اکیلا ہے، اللہ بھی اکیلا ہے، میں بھی اکیلا ہوں، آ جاؤ، سرزمین ایشیا بڑی وسیع ہے، یورپ کے لیے قبرستان بنا دوں گا، آ جاؤ، قبروں کی جگہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جواب تو اس نے دیا یروشلم کا کہ تم کہتے ہو نکل جاؤ یہاں سے، اور دوسرا جواب دیا ہے کہ اس نے جو گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، حجاز پر قبضہ کرنے کی جرت کی تھی، ارادہ کیا تھا، کہا سنو حجاز کو چھوڑو، تم اپنے علاقے سے نکل کر اگلا خطہ جو یروشلم کے قریب ہے وہ بھی نہیں قبضہ کر سکتے ہو، لیکن میری بات سنو، میں تمہارے جیسے گستاخ کو خود پکڑ کر اپنی تلوار سے سر قلم کر کے نبی آخر الزمان کے سامنے میدان حشر میں سرخو ہونے کے لیے تمنا رکھتا ہوں، آ جاؤ۔ یہ جواب ہے مسلمانوں کے بادشاہ کا، امیر المؤمنین کا، عادل حکمران کا، یہ جواب ہے کہ آ جاؤ، اور ایک انچ زمین نہیں لے سکتے ہو، تم مکہ مدینہ کو فتح کرنا چاہتے ہو، اور میں اللہ سے 3 باتیں کر چکا ہوں۔ ایک بات یہ کہ رب العالمین مجھے اتنی جرأت عطا کر کہ میں آپ کے اور اپنے رسول کے گستاخ کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کروں، یہ جرأت عطا کر، نہ لاکھوں فوج تھی صلاح الدین کی، کوئی بھی کر سکتا ہے، یا رب دوسری مجھے صلاحیت عطا کر کہ آج تک 90 سال ہو گئے، بیت المقدس گھوڑوں کا استبل بن چکا ہے، لہو و لعب کی جگہ بن چکا ہے، نہ نماز نہ اذان نہ جمعہ نہ کچھ ہو رہا ہے، اے رب صلاح الدین کو وہ قوت عطا کر کہ اس 90 سالہ بجھی ہوئی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دے، اور اس مسجد میں پھر جمعہ ہو، نمازیں ہوں، مسلمانوں کے پاس ہو۔ یہ دوسری دعا ہے۔ اور تیسری، یا اللہ جب یہ 2 مجھ سے کروا لے، جب یہ 2 مجھ سے کروا لے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں دیدار کرا کے شفاعت بھی نصیب کرا دے۔ یہ آرزویں ہیں لوگوں کی، یہ تمنائیں ہیں، پھر اللہ کی مدد کیسے نہ ہو۔ ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ تیار ہو جاؤ، اور اگر کوئی نہیں تیار ہوتا تو میں اکیلا کافی ہوں۔ وہ اپنے برے عزم سے آیا، اسے اپنی فوج پر ظاہر ہے کہ گھمنڈ تھا۔ مقام حطین میں جنگ ہوئی، اور یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے صلیبی جنگوں کی، صلیبی جنگوں کی۔ سن 575 ہجری میں صلیبی جنگوں کی ابتدا ہو رہی ہے، یہاں مقام حطین میں جنگ ہوئی، بہت زیادہ سخت قسم کی جنگ، اور سامنے میں بہت فوج۔ اللہ پاک نے صلاح الدین ایوبی کو فتح مبین سے نوازا، اور جو ان کی تمنا اور آرزو تھی وہ پوری ہوئی کہ وہ رینال گرفتار ہو گیا، اور صلاح الدین ایوبی اپنے اس کے خیمے میں اس کو لے آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی لیڈر بادشاہ پکڑے گئے، لیکن یہ گستاخ تھا جس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ہم تو ترتیب کے ساتھ تاریخ اسلام بیان کر رہے ہیں، اس میں علماء کے کارنامے، اچھے بادشاہوں کی باتیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم تاریخ کے اس حصے میں آج پہنچے ہیں کہ موجودہ تاریخ کے وہ منحوس کارنامے بھی اس کے ساتھ منطبق ہو گئے ہیں، کہ وہ فرانس والے لوگ
جو ہر سال مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں خاک شائع کر کے، وہ جہنم کے ایندھن، وہ اسفل السافلین کے بجو کہ جن کی نہ دنیا درست نہ آخرت درست ہے، جن کی کوئی کوالٹی اور حیثیت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر کو کس انداز میں ہر سال تقریباً ایمان کا اندازہ لگاتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان جاگے ہوئے، سوئے ہوئے، جب تک ان کو اس انداز کا جواب نہیں ملے گا یہ خاک شائع ہوتے رہیں گے۔ کاغذ میں قرارداد مذمت ہو گئی، انہوں نے سن لی، ہم نے ریلی نکالی، جلوس نکلا، وہ ہو گیا۔ جب کسی ملک کے وزیر اعظم، صدر یا اس ملک کے بانی کے بارے میں ادنا گستاخی کی جائے تو وہ ایسی گرفتاری اور ایسی سزا اس گستاخ کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ افسوس، صد افسوس، دکھ ہزار بار دکھ کہ لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے ایک بے حیثیت چیز نعوذ باللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے کہ جس طرح چاہے وہ خاک شائع کرے، جس طرح چاہے وہ حقارت کرے، اور دنیا جو انصاف کا جھنڈا، وہ یورپ کی دنیا، وہ امریکہ جو انصاف کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں ظلم و ستم مچا رہے ہیں، جو ہر جگہ کہتے ہیں ہم مسلمان کو نہیں انسان کو انصاف دلانے والے ہیں، کیا ان کے قانون میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ مقدس ہستیوں کی مذاق نہ بنائی جائے؟ ہم تو مجبور ہیں، اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجبور ہیں کہ ہم کسی پیغمبر کی اتنا ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ہمارا سب پیغمبروں پر ایمان ہے، سب پیغمبر اپنے اپنے دور میں آئے، اپنے مشن میں کامیاب گئے، اپنے دور میں آئے، اللہ نے ان پہ وحی نازل کی، کتابیں بھیجی، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق اللہ کا پیغام بلند کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جو قیامت تک رہے گا۔ یہ دور ہمارا ایمان آخری نبی تمام نبیوں پر ہے، آخری نبی پر اس انداز میں ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے اور یہ سید کونین ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اسی کے احکام، اسی کی سنتیں قیامت تک کے لیے رہے گی، یہ زندہ و جاوید رہے گی۔ وہ مٹانے والے آئے، خود مٹتے جائیں گے، مٹتے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، 11ویں پارے میں بات ہے، آپ نے معاف کیا، اللہ پاک نے فرمایا اے نبی آپ نے معاف کر دیا، ہم نے معاف نہیں کیا ہے، آپ کے گستاخ کو ہم نے معاف کیا۔ پہلے رکوع کے اندر ہے، وہ قسمیں کھا کے آتے ہیں اے نبی آپ کی گستاخی کرنے والے کی غلطی ہو گئی، اور آپ تو شفقت کے پیکر ہیں، آپ نے معاف کر دیا، ہم نے معاف نہیں کیا ہے ان کو جنہوں نے آپ کی۔ یہ گناہ ناقابل معافی ہے، یہ گستاخی ناقابل معافی ہے، اور واقعتاً ایسا قانون عالمی دنیا جو کہتی ہے کہ ہم انصاف کے علم بردار ہیں، ہم انسانیت کو انصاف دینے کے ٹھیکیدار ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسا قانون اور شک نہیں موجود کہ دنیا میں اب ہے مذہب کون سا؟ اور کس کو کوٹنے کے لیے لگے ہوئے ہو، کس مذہب کو دبانے کے لیے لگے ہوئے ہو، کن لوگوں کو تم پیسنے کے لیے لگے ہوئے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تم اس مذہب کو مٹا سکتے ہو جس نے قیامت تک رہنا ہے، تو ایسا قانون ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک حرکت دے، اللہ پاک حرکت دے، پاکستان کے مسلمانوں کو بیداری کی جو تھوڑے بہت بیدار ہو چکے ہیں، اللہ پاک حرکت دے، زندہ کرے اس اسلام آباد والے زندوں کے قبرستان کو زندہ کرے۔ یہ اسلام آباد کے مکین مسلم یہ زندوں کا قبرستان ہے، جو مرضی ہے بولتے رہو، کچھ کہتے رہو، ان کی ایمانی غیرت کو بلبلا اور جوش آتا ہی نہیں ہے۔ یہ جب زندہ ہوں گے، یہ زندوں کا قبرستان جب قبروں سے اٹھے گا اور اپنے نبی کی تحفظ کے لیے، تقدس کے لیے، حفاظت کے لیے، عظمت کے لیے، عصمت کے لیے اٹھے گا، پھر دنیا قانون بنائے گی۔ دوستو، دارالخلافہ کی آواز معتبر آواز ہوتی ہے، پھر بات بنے گی، اور یہ کہو گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھیں گے، او فلانے قادری صاحب بھی جلوس نکال رہے ہیں، او فلانے مولانا صاحب بھی جلوس نکال رہے ہیں خاکوں کے بارے میں، ہو رہا ہے کام، ہو رہا ہے، ایسا نہیں، یہ ہر مسلم کی ذمہ داری ہے اور یہ ایمانی تقاضا ہے۔
یہ ایمانی حصہ ہے، ایمانی تقویٰ ایمان ہے کیا؟ جو بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا بھی آپ کا بھی، ہماری فوج کا بھی یہی ایمان ہے، ہماری پولیس کا بھی یہی ایمان ہے، ہمارے وزیر اعظم صدر کا بھی یہ ایمان ہے۔ ایمان کے موٹے 2 پوائنٹ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا افسوس کی بات ہے کہ ایمان کے مرکزی عنصر کی مذاق اڑائی جائے اور مسلمان خاموش رہے۔ دوستو یہ خاموشی نقصان دہ ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ مسلم بول رہے ہیں، حق ادا ہو رہا ہے، ان پر مصیبت آ رہی ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں، یاد رکھنا ہم نہیں بچیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچتا۔ وہ اللہ کا اصول یہ ہے، جب پیغمبر زندہ ہو تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ عذاب مجرمین پر آتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، نامہ پارا نصف شروع ہو رہا ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حق و صداقت کی بات کرتے تھے، دوسرے انہیں سمجھاتے تھے چھوڑو یار کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے کر رہے ہیں سچ کی بات کہ مسلمان جاگے، مسلمان اپنے قرآن و سنت کے مطابق آئے، اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ مانیں گے تو نہیں، بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کل قیامت میں سرخرو ہو جائے، اس لیے بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ نہ سوچنا کہ کفر کا عذاب اور جلغار اس علاقے پر ہے، ان مسلمانوں پر ہے اور انہی پر تکلیف ہے، وہی پریشان ہے، ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں بچیں گے، ہم زیادہ گرفتار ہوں گے کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق محنت نہیں کی۔ لڑائی ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی گرفت میں آیا وہ گستاخ رسول، خیمے میں لایا گیا۔ آپ نے پوچھا تیرا لقب تو شیر دل ہے، ہونٹ کیوں خشک ہو رہے ہیں؟ تو اپنے علاقے میں بڑی بڑی آوازیں کستا تھا، بتا تو نے نبی آخر الزمان کی گستاخی کی، کہا غلطی ہو گئی ہے، تو یروشلم سے مجھے بھگانے آیا تھا، خود اپنے علاقے سے بھاگ گیا، بتا کہاں آپ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ایک صورت ہے معافی کی، مجھے اپنے پیغمبر کے اسوہ حسنہ میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ کہا مسلمان نہیں ہوتا ہوں، کہا مسلمان نہیں ہوتے ہو تو صلاح الدین مسجد میں کھڑا ہو کر حلف اٹھا چکا ہے اور اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ گستاخ رسول کو میرے حوالے کر، بس سر قلم کر۔ دوسرے بادشاہ کانپنے لگ گئے، صلاح الدین نے کہا نہیں آپ کانپو نہیں، مہمان ہو ہمارے، گرفتار ہو مہمان ہو، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا، جب کوئی صلح نامہ طے ہوگا تو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی ایک تمنا پوری ہوئی۔ پھر جب بفر گئے سارے اور نعرہ بلند کیا کہ اس کو یروشلم سے یہ دوسری اب صلیبی جنگ شروع ہو رہی ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آؤ ہم تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر کے آئے ہیں کہ اللہ جس قبلہ مقدس میں آج تک 90 سال ہو گئے اذانیں نہیں ہوئی، نمازیں نہیں ہو رہی، تلاوتیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ جانوروں کا استبل بن چکا ہے، اس کو آزاد کرنے کی رب العالمین تمنا رکھتا ہوں، مجھ گنہگار سے یہ میری آرزو پوری کرا دے۔ لڑائی ہوئی دوسری، بہت سخت جنگ ہوئی اور یہ لوگ بھاگے، حوصلے تو پست ہو چکے تھے۔ بھاگنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے امن کا اعلان آیا کہ میرے حبیب پیغمبر رحمت کے پیکر، شفقت کے مرکز رحمت للعالمین نے جب مکہ فتح کیا تھا اور اپنے ظالموں کو گرفتار کیا تھا،
تو میرے محبوب پیغمبر سے مجھے سنت ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا تھا، میں اعلان کرتا ہوں، ہتھیار ڈال دو، جس جگہ بھی کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ ہم صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ہار مان گئے ہیں، معافی ہے۔ اور میں اپنے حبیب پیغمبر کا وہ اعلان کرتا ہوں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، مکہ فتح ہو گیا، وہ اتنے سالوں کے ظالم آج گرفتار ہو کر صفا پہاڑی پہ لائے گئے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، 15-17 سال ہو گئے ہم نے انہیں ستایا ہے، آج ہم گرفتار ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا ہمارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو 2 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے ظلم کی داستانیں پرانی دہراؤں گا بھی نہیں، آ جاؤ، معافی کا اعلان عام ہے۔ اور دوسرا اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، بدر میں مقابلے میں ہے ابو سفیان، احد میں مقابلے میں ہے ابو سفیان، غزوہ احزاب میں بھی مقابلے میں ہے ابو سفیان، اور آج ہار مان چکا ہے، ہتھیار ڈال چکا ہے، بیٹی بھی دے چکا ہے سرکار کو۔ آج 8 ہجری کو ابو سفیان اپنی طاقت کو دھو بیٹھا ہے، ہار مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ابو سفیان ادھر آنے سے ڈر رہا ہے کہ راستے میں کہیں محمد کے رضاکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے پرانا دشمن سمجھتے ہوئے قتل نہ کر دیں۔ سرکار کو یہ پتا چلا ابو سفیان مجھے مان چکا ہے لیکن آتا نہیں ہے، راستے میں جسے خبر نہیں کہ یہ مسلم ہے یا کافر، کوئی مار نہ دے۔ آپ نے صفا پہاڑی پہ دوسرا اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو آج ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا تو وہ بھی مجھ سے امن پائے گا، یہ اعلان ہے۔ وہ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ کرو نا، مکہ مکرمہ کے کارنر پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے، اپنا سامان باندھا ہوا ہے، ایک نوجوان کی انتظار میں ہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے پوچھا ماں جی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی ایک نوجوان کی انتظار ہے، مکہ میں رہنا خطرات سے خالی نہیں ہے، مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہاں کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو ہمارے ابواء و اجداد کے دین کو ختم کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پھیلا رہے ہیں، خطرات میں ہوں، مکہ چھوڑنا چاہ رہی ہوں، کوئی نوجوان تلاش کر رہی ہوں جو میرا سامان لے کے مکہ سے باہر لے جائے۔ اللہ نے وہ جنگل مکہ مکرمہ کے کارنر پر کھڑی ہوئی بڑھیا کے پاس جوان رانا کو بھیجا۔ جوان رانا کو شمس و قمر بھی جس کے سامنے آئے تو حیا کرنے لگ جائیں، ان کی روشنی مان پڑ جائے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند سجدوں میں آئے، سورج رک جائے۔ دوستو وہ جوان رانا جس سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بوڑھیا جانا چاہتی ہے، اللہ نے اس محبوب کو بوڑھیا کے پاس پہنچا دیا۔ کہا ماں جی میرا مشن یہ ہے، ماں جی میرا مشن یہ ہے کہ میں ضعیفوں کا بوجھ اٹھایا کرتا ہوں، مجھے دے دو، میری اپنی گٹھڑی میں آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ چلتے جا رہے ہیں، راستے میں دل نشین باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، پہنچ گئی
وہ گٹڑی اپنی منزل تک. بوڑھیا نے کہا بیٹا بھلے معلوم ہوتے ہو سرزمین مکہ میں تو مجھے اس طرح کے اخلاق والا کوئی نوجوان نہیں ملا. بڑے اچھے ہو, اپنا پتہ تو بتا دو, کبھی مکہ میں آؤں گی پھر ملوں گی. آپ نے کہا بڑھیا جی جب مکہ میں آؤں گی, جب میرا اللہ مدد کرے گا, اجرت دینا چاہیے. اس نے کہا میں اجرت نہیں لیتا ہوں, میرا مشن یہ ہے میں ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتا ہوں, اجرت اپنے رب سے لیتا ہوں. وہ کہتی ہے بیٹے نام تو بتاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کہا بیٹا جی اتنے اچھے ہو, نام تو بتاؤ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتہ جب ختم ہوا تو آپ نے فرمایا ماں جی میرا نام نہ پوچھ, میرا نام نہ پوچھ, اگر میں نام بتا دوں گا تو افسردہ ہو جائے گی. کہنے لگی نوجوان رانا عہد کرتی ہوں نام بتا دو, میں افسردہ نہیں ہوں گی, خوشی ہوں گی, خوشی محسوس کروں گی. کہا ماں جی جس کا نام سن کر مکہ سے فرار ہو کر آئی ہو میں وہی محمد ہوں. جس کا نام سن کر مکہ چھوڑ کر آئی ہو میں وہی محمد ہوں. ہمیں اللہ نے ہدایت دی اپنے ظالموں کو معاف کر دو, میں تم کو معاف کر دوں گا. بوڑھیا کی چیخ نکلی, کہا مجھے غلط تاثر ملا, جیسے آج مدارس کا تاثر ہمارے حکمرانوں کو غلط ملا. میں تو کہتا ہوں آؤ مدرسے دیکھو, ہمارے پاس ڈھنگ کی لاٹھی بھی نہیں ہے کہ مقابلہ کیسے کرے. یہ رزق بھی مدرسوں کا توکل علی اللہ ہے اور حفاظت بھی مدرسوں کی اللہ کے سپرد ہے. یہ اللہ اور اللہ کے حبیب, اللہ پاک کا پاک نام اور اللہ کے حبیب پاک کا پاک نام لینے والے ہیں یہ مدرسے والے. جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑو نا, انہیں مارو نا, ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ انہیں مارو. یہ معصوم بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے جنہوں نے وراثت انبیاء کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ان پہ ظلم نہ ڈاؤ. وہ حکمرانوں مدرسے اللہ اور اللہ کے رسول کی وراثت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس گئی گزرے زندگی اور دور میں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پاک کلام پڑھنے والے ہیں. ان پہ ظلم نہ ڈاؤ, ان کو سمجھو. کہیں تمہارے ذہنوں میں بھی مدرسوں کا کہیں غلط تعارف تو نہیں کرایا گیا, چل پھر کے خود تعارف حاصل کرو. وہ بوڑھیا کی چیخ نکل گئی دوستو, بوڑھیا کی چیخ نکل گئی اور کہا ایک عہد کرتی ہوں, ایک درخواست کرتی ہوں, اگر میں آپ کی غلامی کا اعلان کروں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے. آپ نے فرمایا اے ماں جی میں تو معاف کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہوں, اپنے ظالموں کو معاف کرتا ہوں. صلاح الدین ایوبی کا جب حکمرانی کا زمانہ آیا, بیت المقدس فتح ہو گئی, ہزاروں وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا آج گرفتار ہو گئے. اعلان عام ہو گیا, جو بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا صلاح الدین کی طرف سے معافی کا اعلان عام ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پر یہاں سے بات شروع ہوگی. اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر